سے تنوں کی بیڑیاں بن کے ان پہ رحمت خدا بن کے ان پہ رحمت خدا آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے آخری شعر بطور خاص معفرمائے شعر کہیں آخری شعر پتلی دبلے اٹھنی چلی سب سے آگے بولتی ہوئی پتلی دبلے اٹھنی چلی سب سے آگے بولتی ہوئی پتلی دبلے اٹھنی چلی سب سے آگے بولتی ہوئی سب سے آگے بولتی ہوئی کیا اب رہوں میں پیچھے کیوں بھلا اب رہوں میں پیچھے کیوں بھلا آ گئے حضور آ گئے اب رہوں میں پیچھے کیوں بھلا آ گئے حضور آ گئے حضور آ گئے السلام علیکم سبحان اللہ بڑھی تھی ندی گناہ کی جو گھٹ رہی ہے یہاں بڑھی تھی ندی گناہ کی جو گھٹ رہی ہے یہاں بڑے آرام سے اپنی بھی کٹ رہی ہے یہاں اور امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لے علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے یہاں امیر شہر سے کہہ دو کہ جھولیاں بھر لیں علی کے لال کی خیرات بٹ رہی ہے ہاں بس اسی شعر کے ساتھ میں بلا تاخیر حافظ محتمم صاحب سے گزارش کروں گا کہ خزاں رسیدہ تھے فصل بہار لے آئے جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے اور مدینے سے واپس ان کے لیے شعر بالخصوص خزاں رسیدہ تھے فصل بہار لے آئے دیار پاک سے خاکے دیار لے آئے خزاں رسیدہ تھے فصل بہار لے آئے دیار پاک سے خاکے دیار لے آئے اور یہاں سے اپنے گناہوں کا بوجھ لے کے گئے وہاں سے رحمت پروردگار ممبر نور پر جلوہ افروز آبروئے سلطان پور مداحان رسول سامعین حضرات السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ آئیے عقیدت و محبت کے ساتھ پورا مجمع دھی لگا کر کے درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم صلو علیہ الصلوۃ والسلام علیک حبیبی سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلع اور ایک شعر حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائیں ذکر شہ کونین سے دل شاد رہے گا ذکر شہ کونین سے دل شاد رہے
شاد رہے گا میلاد تھا میلاد ہے میلاد رہے گا میرے بھائی سبحان اللہ سبحان اللہ جی ذکر اور ساتھی بھی شعر سماعت فرمائے جس شخص کو تکلیف ہے میلاد نبی سے سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منائیں جس شخص کو تکلیف ہے میلاد نبی سے برباد تھا برباد ہے برباد جس شخص کو تکلیف ہے میلاد نبی سے برباد تھا برباد ہے برباد رہے گا میلاد تھا میلاد ہے جس شخص کو تکلیف ہے میلاد نبی سے برباد تھا برباد ہے برباد رہے گا اللهم صل على سيدنا شبينا حبيبنا مولانا محمد وبارك وسلم صلوا علیہ صلوات اللہ وسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مطلع دو شعر اور ناشری کے سبحان اللہ سبحان اللہ میں دیکھوں گا سر محشر نبی کے یار کی جانب میں دیکھوں گا سر محشر نبی کے یار کی جانب میں دیکھوں گا سر محشر نبی کے یار کی جانب میں دیکھوں گا چار کی جانب میں دیکھوں گا میں دیکھوں گا سر محشر نبی کے یار کی جانب ابو بکر عمر عثمان حیدر چار کی جانب اور ساتھ یہ بھی شعر سماعت فرمائے یہی چاروں طرف سے گونج اٹھے گی قیامت میں یہی چاروں طرف سے گونج اٹھے گی قیامت
قیامت میں یہی چاروں طرف سے چاروں طرف سے گونج اٹھے گی قیامت میں اگر دیکھو تو بس دیکھو میرے سرکار کی جانب اگر دیکھو تو بس دیکھو میرے سرکار کی جانب اور ذرا شعر آخر سماعت فرمائیں صدائے اذہبوا ہی کیا الی غیری بھی آئے گی صدائے اذہبوا ہی کیا الی غیری بھی آئے گی صدائے گناہگاروں سبھی آؤ شہ ابرار کی جانب گناہگاروں سبھی آؤ شہ ابرار کی جانب میں دیکھوں گا سر میں شر نبی کے یار کی جانب سبحان اللہ سبحان اللہ. ایک بار آیا تھا لیکن پھر کبھی آیا نہیں. ایک ایسا شخص جس کے جسم کا سایہ نہیں. اب بلا تاخیر ایک شعر سن لیں. بہت خاموش بیٹھے ہیں, کتنا بھی اچھا شعر سنا دیا جائے آپ بولنے گئے قسم کھا کے بیٹھے کرتے. ایک شعر پڑھیں کہ یہ کیا ہے اگر عزم کی معراج نہیں ہے. بولے 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 آپ کے رنگ میں آپ کو لا رہا ہوں. یہ کیا ہے اگر عزم کی معراج نہیں ہے. ہاں خیریت ظلم و جفا آج نہیں ہے. اور سنتے ہیں کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی, ہمیں عباس تو ہاتھوں کبھی محتاج نہیں بولیں گے تو کب بولیں گے. سنتے ہیں کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی, عباس تو ہاتھوں کبھی محتاج نہیں ہے. سنتے ہیں کہ بے تیغ ہی لڑتا ہے سپاہی. اب آئیے حضرات بلا تاخیر شاعر اہل سنت اسرار فارسی صاحب قبلہ تشریف رکھتے ہیں. یہ بھی مولائی ہے. ایک شعر مولا کی چاند میں سن لیں. بولے یار سبحان اللہ, بولے سبحان اللہ. ودوانوں میں ودوان علی مولا ہے. ودوانوں میں ودوان علی مولا ہے. اللہ کا وردان علی. ودوانوں میں ودوان علی مولا ہے. اللہ کا وردان علی مولا ہے. ہم بے بسو بے کس کی ہر ایک مشکل میں مشکل کا سمادھان علی مولا ہے. ہم بے بسو بے کس کی ہر ایک مشکل میں مشکل کا سمادھان علی مولا ہے. اب آئیے اپنے شاعر کا استقبال زوردار نعرہ سے کر لیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. پانچ سال میں جو بنایا ہوگا 5 دن میں ختم ہو جائے گا.
جلال صحیح ہے، بنانے میں بڑا ٹائم لگتا ہے. میں نے کتنی بار تم سے کہا ہے سنو کہ ساؤنڈ جو ہے وہ کم سے کم اسٹیج سے 15 فٹ کی دوری پہ رکھنا، تب کبھی بھی دقت نہیں ہوگی، کبھی نہیں ہوگی. بہرحال میرے دوست تشریف فرما باوقار علماء سنت استاذ العلماء خلیفہ حضور اویس ملت، خلیفہ حضور توصیف ملت تے علامہ الحاج مفتی منظور احمد خان صاحب کی عزیز مدان رسول، باوقار سامعین و سامعات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جن کی مجبوریاں ہیں وہ تو کرسی پر ہیں، ان سے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا. جن کے پاس کوئی مجبوری نہیں ہے، بار بار حضرت ایک ہی اسرار مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ اسرار ان لوگوں کو یہاں بلاؤ نہ یہاں. تو حاجی صاحب میں آپ میرے بڑے بھائی کو میں آخری سے پہلے کہہ رہا ہوں چاند کو لے کر کے آؤ، چاند کو لے کر کے آؤ تو انشاءاللہ سب آ جائے. یہ عجیب سا لگ رہا ہے، یہ جو آپ اونچائی پہ بیٹھے ہیں اتنی جگہ ہے کہ اگر یہاں آ جاؤ تو محفل کی خوبصورتی بڑھ جائے. یقین مانو، کیونکہ بالکل روڈ کے کنارے آپ ہیں، وہ اچھا بھی نہیں ہے. آپ سمجھ لیجیے آپ ڈیوائیڈر بنے ہیں، NH56 کا ڈیوائیڈر آپ بنے ہیں. تو برائے کرم وہاں نہ بیٹھ کر کے، یہ جگہ اتنی وسیع ہے کہ سب لوگ یہاں آ سکتے ہیں. آ جاؤ میرے بھائی، آ جاؤ. ماشاء اللہ احسان بھائی بھی آ رہے ہیں اور جناب ہاشم صاحب بھی آ رہے ہیں. بس انتظار تھوڑا سا ہے، پیچھے نہ بیٹھیں، ادھر دائنی طرف جگہ خالی ہے، بہترین جگہ ہے، یہاں بیٹھیں آپ سب لوگ. آئیے ہم سب مل کر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جی لگا کے درود پاک پڑھ کر پیش کریں. اللہم صلی اللہ ومولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم. بس آواز اتنی کھولو جتنے میں سیٹی نے مارے، تھوڑی سی گونج اس میں پیدا ہو رہا ہے. مطلب سنائیں آپ سماعت کریں. جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے. حاجی صاحب اسی سال آئے ہیں تازہ تازہ حض کر کے، بس انہی کے حوالے سے پورا یہ شعر پورے محفل کے حوالے کر دیتا ہوں. سماعت کریں کہ جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے. جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے. ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے. ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے. استاد مکرم بھی ہیں، بڑے بھائی بھی ہیں اور استاد العلماء بھی ہیں. آپ کی دو اور حاجی ظہور صاحب ہیں، بڑے بھائی حاجی نسیم صاحب ہیں، جتنے حجاج ہیں سب کی دعا لیں گے. آپ سب ایک بار کہتے ہیں آئی لو محمد. جتنا حضور سے محبت کرتے ہو اتنی زور سے کہہ دو آئی لو محمد. یہ صدا بلند ہونی چاہیے. ایک بار اور کہتے ہیں آئی لو محمد. جانتے ہیں مصطفیٰ کیا چاہیے. ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے. ہم غلاموں کو مدینہ چاہیے. میں شعر پڑھتا ہوں آپ ساتھ کریں. میں بھی دیکھوں گا
مدینہ یا نبی. تمام استاد طالبوں نے 6 سال کی عمر میں میری پرورش کی، مجھے پڑھایا، چاہے وہ شبیر بھیا ہوں، حاجی نظیم بھیا ہوں، بڑے بھائی شفیق احمد ہوں، تمام استاد میرے بچپن کے بیٹھے ہیں. جلالیہ 6 سال کی عمر سے جو مجھے سنوارا گیا ہے، تمام استاد میرے سامنے ہیں. پڑھتا ہوں شعر سماعت کریں کہ میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی. پورا میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی. میں بھی دیکھوں گا مدینہ یا نبی. آپ کا بس آپ کا بس کے اشارہ جشن عید میلاد النبی. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. آپ کا بس اشارہ چاہیے، آپ کا بس اشارہ چاہیے. غفران میاں پوری کمیٹی کے حوالے ایک شعر. غفران میاں جہاں باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے، باپ ماں اب تک سلامت ہے میرے. پورا کرتا ہے بات حضور کے نام پہ کہتے سبحان اللہ، اور زور سے کہتے باپ ماں اب تک میں بہت تیزی سے شعر پڑھنا چاہتا ہوں کہ تاکہ 2-3 شعر زیادہ پڑھنا پڑا. سنیں آپ سارے پھولوں میں مجھ کو آتا پسینہ چاہے، مجھ کو آپ کے حوالے کرتا کہ ریت پہ مجھ کو ہے جنت دیکھنا. ریت پہ مجھ کو ہے جنت دیکھنا، مجھ کو بھیجا، مجھ کو بھیجا لوٹانا چاہے، مجھ کو بھیجا مجھ کو بھی بہلول ڈالا چاہیے. جو غریب نواز سرکار کے اونٹوں کو نہ اٹھا سکے وہ ہم کو اٹھانے کی بات کرتے ہیں. ایک شعر پڑھتا ہوں، سنیں. یہ انا ساگر نے بر جاتا کارا. میں یہ شعر پڑھوں گا، میرے چھوٹے بھائی مدین بھائی نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ. یہ انا ساگر
مجھ کو خواجہ کا اشارہ چاہیے، مجھ کو خواجہ کا کٹورا چاہیے۔ دیکھتا ہوں کتنی دیر آپ خاموش رہتے ہیں، میں شعر پڑھتا ہوں، سماعت کریں۔ اہل سنت کا یہی اعلان ہے، اہل سنت کا یہی اعلان ہے، پھر ہمیں تاج و شریعت چاہیے۔ یہاں سے مجمع اور بولے گا، بتاؤں ساتھ فرمائے، یہ ادب کے مفتیوں نے کہہ دیا، یہ ادب کے مفتیوں نے کہہ دیا، یہ ادب کے یہ کلام بہت بڑا ہے، ورنہ حضرت کہیں گے ان کو کیا ہو گیا ہے آج، ہے نا؟ بس یہ شعر، اس کے بعد آخری شعر، دونوں محبت کے شعر ہیں، سماعت فرمائیں۔ سرور دیدار پہنچنے کے لیے، کہہ دو ذرا پورا مجمع ایک بار کہہ دے، سرور دیدار پہنچنے کا وسیلہ چاہیے، غوث اعظم کا وسیلہ چاہیے۔ آخری شعر ابھی ماں سلطان نے کہا کہ اسرار واسی مولائی ہیں، سبھی مولائی ہیں، جو مولا کو مانتا ہے وہ سب مولائی ہیں۔ میں ہم ہیں نوکر، میں جلال بھائی آپ کی دعا چاہتا ہوں شعر سے، کیونکہ سامنے سب فرنٹ پہ آپ ہیں، تو جو فرنٹ پہ ہوتا ہے اس کو آدمی مخاطب کرتا ہے۔ ذرا پورا مجمع کہہ دے، یا علی، زور سے یا علی، یا حسن، یا حسین۔ ہم ہیں نوکر شب روشن دیر کے، ہم ہیں نوکر شب روشن دیر کے، ہم ہیں نوکر شب روشن دیر کے، فاطمہ کے در کا ٹکڑا چاہیے، فاطمہ کے در کا ٹکڑا چاہیے، جانتے ہیں
मदीना चाहिए। जो 4-6 लोग फिर ऊपर बैठ गए। मैं आप मेरे हो भतीजे कर लो, वहाँ क्यों बैठे हो? आप मेरे मरहूम भैया की सब लोग निशानी हो। यहाँ सामने वो जो पीछे लोग बैठे हैं उस्ताजुल उलमा की बारी है, सब लोग इधर दाहिनी तरफ आ जाओ। बड़े अदब से मैं, पता नहीं आप मुझसे बड़े हैं कि मैं आपसे बड़ा हूँ, सच्चाई ये है कि जो फर्श पे बैठे हैं वो असरार वारसी से बड़े हैं। मेरे आका मस्जिद नबवी के अंदर जैसे आप बैठे हैं ऐसे मेरे आका सहाबा के झुंड में बैठा करते थे। तो आपका मकाम बड़ा है, वहां ना बैठो, अपने भाइयों के साथ आके बैठ जाओ। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, सीरते आका से यूं जीवन सजाना चाहिए, जिंदगी भर दूसरों के काम आना चाहिए। और करबला में सर कटाकर कह दिया शब्बीर ने, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए। सर कटाकर करबला में कह दिया, जैसे भी हालात हो वादा निभाना चाहिए। जानते हैं आज का ये प्रोग्राम यहाँ के जितने भी लोग हैं, मार्केट वाले और जितने लोगों ने भी इसमें शामिल, मतलब कि शामिल हुए जो भी लोग, मैं तमाम लोगों को मुबारकबाद देता हूँ। एक कंटेंट चला आई लव मोहम्मद, कौन कौन बोलेगा आई लव मोहम्मद? एक नया शेर है, मैं सोच रहा हूँ सुना, अगर आप बोले तो आई लव मोहम्मद, क्योंकि जानते हैं जिसके दिल में हुजूर की मोहब्बत नहीं है हम उसे अपनी जूते की नोक पर रखते हैं। एक शेर सुने, अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं। साथी नेटवर्क है, नोट करें शेर को। अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। अपना मासूम सा अरमान भी दे सकते हैं, अपने इस गुस्से को पहचान भी दे सकते हैं। और ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, अरे हम मोहम्मद के लिए जान भी देते हैं। ये मेरी कौम का बच्चा भी सदा देता है, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं, हम मोहम्मद के लिए जान भी दे सकते हैं। क्योंकि शायर कहता है कि ये फकत अज़मतो किरदार के ढब होते हैं। एक माहौल बनाया है हज़रत वासी साहब ने, थोड़ा सा उसी माहौल में रहे, क्योंकि उस्ताजुल असातिज़ा नाशरे मसलकी आला हज़रत उस्ताद मोहतरम हस्ते अल्लाह मौलाना मंजूर खान साहब की अज़ीज़ी, खलीफा हुजूर ओवैस मिल्लत शेखुल हदीस मदरसा जामिअतुल अरबिया खैराबाद सुल्तानपुर तशरीफ रखते हैं। मैं शेर पढ़ता हूँ और माइक हज़रत के हवाले करता हूँ कि ये फकत अज़मतो किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले तलवार से। ये फकत अज़मतो किरदार के ढब होते हैं, जंग के फैसले की तलवार से कब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। सिर्फ तादाद पे मौकूफ नहीं फतेह मुबीन, अहले हक हो तो 72 भी गजब होते हैं। आइए हज़रत का इस्तकबाल जोरदार नारों से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न ईद मिलादुन नबी, मसलके आला हज़रत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उल्फते आले पैगंबर का है जलवा दिल में, दर्द दिल के लिए रखता हूँ मदावा दिल में। इश्क बाजों की जबी साई का ये हिस्सा है, हर नमाजी का नहीं बिश्ता मुसल्ला दिल में। हेलो, आप लोग बुलंदी साथ ना लगाए। जब 313 दिन रास्ता था जमाना, जब 313 दिन रास्ता था जमाना, हम आज करोड़ों में करते हैं गुलामी। खामोश आजादी तुझे जीने नहीं देगी, दुनिया में अगर जीना है तो कौन मचा दो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सरकार की आमद,
الصديق وعلى سيدنا عمر الفاروق وعلى سيدنا عثمان الغني وعلى سيدنا علي المرتضى وعلى ابنيه الكريمين السيدين الشهيدين الحسن والحسين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد سبحان الله لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد سبحان الله سبحان الله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين سبحان الله امام عشق و محبت سیدی اعلی حضرت امام احمد رضا خان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں رحمتیں بانٹا جس سمت وہ دیشان گیا سبحان اللہ رحمتیں بانٹا جس سمت وہ دیشان گیا ساتھ ہی منشی رحمت کا قلم گیا سبحان اللہ سبحان رسول اللہ اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام سبحان اللہ تمہیں جانا تمہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان گیا اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نصیب اور تجھ پر میرے آقا کی عنایت نصیب ارے نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا نجدیو کلمہ پڑھانے کا بھی احسان گیا جان و دل ہو سبحان اللہ تو مدینے پہنچے جان و دل ہو تو پھر سب تو مدینے پہنچے اور تم نہیں چلتے رضا سارا تو سامان گیا نعرے تکبیر نہیں نعرے رسالت علماء سنت گیا اور شاعر مشرق ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے چشم اقوام یہ نظارہ اب تک دیکھے رفعت شان رفانہ لگا ذکرک دیکھے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے خیمہ افلاک کا استادہ اسی نام سے ہے نبض ہستی تپش آمادہ اسی نام سے ہے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے بے شک سبحان کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا نبینا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. حضرات آج بہت خوشی ہو رہی ہے کہ مدینہ مسجد کے صحن میں ایک عظیم الشان جلسے کا اہتمام اور انعقاد ہوا اور جس کے سرخیل اہتمام عزیزہ مولانا جنید احمد صلی اللہ علیہ وسلم امام ایسے ہی ہوگا امام ایسے ہی ہوگا کہ مقتدیوں کو جدھر چاہے روکتے تھے. مولانا بہت ہی
اللہ تعالیٰ ان کے تقوی اور ان کی طہارت، ان کی عبادت کو قبول فرمائے۔ ان کو دیکھ کر بڑی خوشی ہوتی ہے کہ میرے شاگردوں میں ایسے بھی شاگرد ہیں جو اگر میری موت کے بعد میرے لیے دعائے مغفرت کر دیں گے تو اللہ تعالیٰ بخش دیں گے۔ یہ لوگ ان لوگوں میں سے اللہ تعالیٰ ان کے تقوی میں اور اضافہ فرمائے۔ آپ سب لوگ بہت ہی مبارکباد کے مستحق ہیں کہ آپ نے مولانا کے اس دعوت پر آپ نے لبیک کہا اور پوری مارکیٹ کے لوگ، تمام نمازی لوگ، سب لوگ مل جل کر اس جلسے کو آپ لوگ کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ ایک بار اور دوسری پڑھیے صلی اللہ علیہ نبی وعلیہ وسلم وسلم صلاۃ علیہ۔ آج میری آواز جیسے ہی ویسے مائک بھی ہے، دونوں برابر ہیں، سیم سیم ہیں۔ ارے منہ فرق نہیں، فارسی بولتے ہیں کہ بال کے برابر فرق نہیں۔ جیسے میری آواز میں کھڑکھڑاہٹ ہے ویسے مائک میں بھی کھڑکھڑاہٹ ہے۔ میں سمجھ رہا تھا کہ اگر یہ مائک صحیح رہے گا تو چل جائے گا معاملہ، مگر دونوں برابر ایک لیں گے۔ افسوس ہوتا ہے بھائی اس طرح مائک نہیں چلتا، اس کا مائک بہت اچھا ہے، اس سے اچھا مائک کسی کے نہیں۔ آج معلوم نہیں کس سے کیا اس چیز۔ چلیے درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد الباقی سلم صلاۃ و سلام علیہ یا رسول اللہ۔ حضرات، میں نے وہ سورہ، اس سورہ کی تلاوت کیا ہے بالقصد، جس کو ہمارے قریب بہت خم کے پیش کرتے ہیں کہ اس میں حضور کی نعت نہیں ہے، صرف اللہ کی توحید۔ ہم اہل سنت والجماعت، اہل حق کا یہ دعویٰ ہے قرآن کی کوئی سورہ، کوئی رکوع، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں نبی کی تعریف نہ ہو، جس میں نبی کی نعت نہ ہو۔ ہم اہل حق، اہل سنت والجماعت کا یہ دعویٰ ہے اور دلیل بھی رکھتے ہیں کہ قرآن کی کوئی سورہ، کوئی رکوع، کوئی آیت ایسی نہیں جس میں نعت مصطفیٰ نہ ہو۔ ہر ایک سورہ، ہر ایک رکوع میں، ہر ایک آیت ہے، مگر اس کے لیے علم چاہیے۔ دعویٰ تو کرنا بہت آسان ہے، مگر جن کی نگاہ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت کے فتاوی رضویہ پہ ہے، الحمدللہ وہ آیت سے حضور کی نعت کا اس بات کرتے ہیں۔ حضرات، تو ہمارا حدیث بدعقیدہ یہ کہتا ہے کہ ایک سورہ ایسی ہے جس میں صرف اللہ کی وحدانیت کا بیان ہے، اللہ کی بے نیازی کا بیان ہے، اللہ کے غیر والدیت اور غیر مولودیت کا بیان ہے، اور اس میں حضور کی تعریف، ثنا، حضور کا ذکر نہیں ہے۔ میں نے کہا چلو پہلے سورہ اخلاص کو دیکھیں، اور پہلے آپ ترجمہ سنیں۔ قل، اے نبی تم فرماؤ، اسی قل میں کل ہو گیا، اور جو اس کل کا منکر ہوا وہ کل سے منکر ہو گیا۔ ظالم کہہ رہا تھا کہ نبی کا ذکر اس سورہ میں نہیں ہے،
خدا نے کہا میں نے تو شروع ہی کیا ہے اپنے نبی کو مخاطب بنا کر، قل اے نبی تم فرماؤ، اے میرے محبوب تم فرماؤ، هو اللہ احد، وہ اللہ ہے، وہ ایک ہے، اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے، لم یلد، نہ وہ کسی کو جنم دیا ہے، ولم یولد، اور نہ اس کو کسی نے جنما ہے، ولم یکن لہ کفوا احد، اور نہ اس کے کوئی جوڑ ہے۔ حضرات اب آپ دیکھیے کہ بدعقیدہ کہہ رہا تھا یہ سورہ اخلاص میں خالص اللہ کی وحدانیت، اللہ کی سمدیت کا بیان ہے، اللہ کی ربوبیت، اللہ کی غیر والدیت، غیر مولودیت کا بیان ہے، مگر رب العالمین جانتا ہے، جانتا تھا، جانتا رہے گا، وہ علیم و خبیر و بصیر ہے کہ میرے نبی کے دشمن میری توحید کو پسند کریں گے مگر میرے نبی کی نعت نہیں پسند کریں گے، میرے نبی کی تعریف نہیں پسند کریں گے، میرے نبی کی توصیف نہیں پسند کریں گے، تو اس سورت کو اگر میں نے کل سے نہیں شروع کیا تو دکھاتے پھریں گے، دیکھو ایک سورہ ایسی ہے جس میں صرف اللہ ہی کا بیان ہے۔ خدا نے کہا لو میں اس سورہ ہی کا آغاز اپنے محبوب سے کروں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، عظمت مصطفیٰ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ قل اے نبی تم فرماؤ، تم فرماؤ۔ یہ ترجمہ کس کا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت مولانا احمد رضا خان قدس سرہ کا ہے، تم فرماؤ۔ وہابی ہماری عوام کو فریب میں مبتلا کرتی ہے، وہ کہتی ہے کہ آپ تھانوی جی کو گستاخ نبی کہتے ہیں، آپ تھانوی جی کا ترجمہ دیکھیے تو تھانوی جی کیا لکھتے ہیں؟ آپ کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اور تمہارے مولانا امام احمد رضا کہتے ہیں تم فرماؤ۔ اب بتائیے کہ آپ میں زیادہ ادب ہے تو تم میں زیادہ ادب ہے؟ آپ میں زیادہ ادب ہے کہ تم میں زیادہ ادب ہے؟ میں نے کہا سنو، ہاں امتی اگر نبی کو کہے گا تو آپ کہے گا، مگر خدا جب مصطفیٰ کو کہے گا تو تم کہے گا، آپ نہیں کہے گا۔ تم امام احمد رضا کو یہ کہتے ہو، احمد رضا رسول کو خدا کے برابر کر دیتے ہیں۔ ارے وارے امام احمد رضا، آپ نے اپنے ترجمے سے ثابت کر دیا ہے کہ نہیں نہیں، خدا اکبر ہے اور خدا کے مد مقابل میں مصطفیٰ چھوٹے ہیں، لہذا چھوٹے کو بڑا آپ نہیں کہتا بلکہ تم کہتا ہے۔ سبحان اللہ، تم کہتا ہے، تم فرماؤ۔ تو تم کا یہ خطاب مخاطب کس نے کیا بولو؟ اللہ نے۔ ہاں اگر ہم نبی سے التماس کرتے، ہم نبی سے فریاد کریں گے اردو میں تو ہم کہیں گے آپ، مگر خدا نبی کو بولو آپ نہیں کہے گا، تم کہے گا۔ اچھا ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب نبی آپ کی اس ترجمے کی روشنی میں چھوٹے اور اس کے لیے تم استعمال ہوا تو چھوٹا کہیں فرمان جاری کرتا ہے؟ چھوٹا کہیں بولیے فرمان جاری کرتا ہے؟ فرمان تو بڑا جاری کرتا ہے، بولیے چھوٹا فرمان
نہیں جاری کرتا ہے. وارے امام احمد رضا کیا آپ کے ترجمے کی شان ہے. آپ نے رسول کو دو نسبتوں سے پیش کیا, ایک اللہ کی نسبت سے, ایک بندوں کی نسبت سے. جب اللہ کی نسبت سے پیش کیا تو تم کا ترجمہ کیا, اور جب بندوں کی نسبت سے پیش کیا تو فرماؤ کا لفظ, اس لیے کہ نبی خدا سے چھوٹے ہیں اور نبی پوری دنیا سے بڑے ہیں. نبی بولیے سب سے بڑے, اور بڑے ہونے کا ثبوت تم معراج میں ہو گئی. بولیے معراج میں, بولیے ثابت کر دیا معراج میں. بمقامی کی رسیدی نرسد ایک نبی, اے نبی آپ جس مقام پہ جلوہ گر ہوئے وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا ہے. ہوا یہ کہ حضور روز دعوت دیتے تھے, روز دعوت دیتے تھے, روز لوگ سرکار کو مارتے تھے, گالیاں بھی دیتے تھے, پتھر بھی مارتے تھے, راستے میں کانٹے بھی بچھاتے تھے, زبردستی بھی کرتے تھے. حد یہ ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے رہتے تھے, اجھڑیاں لا کر ڈال دیتے تھے, مگر نتیجہ یہ ہوتا تھا اتنا ظلم میرے پیغمبر سہتے تھے. مگر کچھ نہ کچھ لوگ مومن ہوتے تھے, کلمہ پڑھتے تھے, اسلام کو ایکسپٹ کرتے تھے. حضور کہتے تھے جانے دو, ستایا ہے تو چلو سیکھ ہے, یہ منفی پہلو تھا مگر اتنا پلس بھی پہلو تو ہے, مثبت بھی پہلو تو ہے, اتنے لوگ کلمہ پڑھیں گے. لیکن ایک دن ایسا ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دن بھر دیا. آخر بہت ستایا مکے والوں نے, اتنا ستایا, اتنا ستایا, اتنا ستایا کہ آج انہیں ظلم کی ایک دم سے انتہا کر دیا اور کوئی کلمہ نہیں پڑھا. نبی اس قدر مغموم ہے, ظلم پر ظلم ہوا ہے, اس کا غم نہیں ہے, غم اس بات کا ہے کہ آج کسی نے کلمہ نہیں پڑھا. غم اس بات کا ہے کہ کلمہ نہیں پڑھا لوگوں. اگر کلمہ پڑھ لیتے تو سارا, یہ نبی کہتے تھے یہ کلمہ پڑھ لیں یہی میرے لیے مرہم ہے ان زخموں کا. اور آج کسی نے کلمہ نہیں پڑھا تو حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم روز اپنے گھر میں مہوے خواب ہوتے تھے. اب آج اپنی چچا صاحب بہن حضرت ام ہانی جو حضرت علی مولائے کائنات کی ہمشیرہ ہیں, ان کے گھر تشریف لے گئے اور حضور جا کر لیٹ گئے. ایک انسان کی ایک بشری تقاضا یہ ہوتا ہے کہ انسان جب پریشان ہوتا ہے تو جگہ تبدیل کر دے. حضور نے تقاضۂ بشریت آج جگہ تبدیل کر دیا. اللہ کے رسول مہوے خواب ہیں. اللہ تعالیٰ نے جبریل کو بلایا, جبریل آج میرا محبوب کو سمجھ, آج میرے محبوب کو بہت پتھر مارا گیا ہے, آج میرے محبوب کو بہت سود کوب کیا گیا ہے, آج میرے محبوب پر بڑے مسائل اٹھائے گئے ہیں. جبریل جاؤ میرے محبوب کو بلا لے آؤ. اللہ اکبر, تاکہ دنیا دیکھ لے کہ میرے محبوب کا مقام فرش نہیں ہے, لیکن میرے محبوب کا مقام تو عرش ہے. میرے محبوب کا دنیا میں آنا تعجب ناک ہے, میرے محبوب کا عرش پہ جانا تعجب ناک نہیں. لوگ دیکھ لیں آج اللہ. جبریل علیہ السلام, جبریل تنہا نہ جانا. اللہ کیسے جاؤں, 70,000 فرشتوں کو اپنے ساتھ لے کے جاؤں. اس لیے کہ آج جب دنیا میں میرا محبوب گیا تھا تو بشر کی حیثیت سے گیا تھا, اور آج آئے گا تو نور کی حیثیت سے آئے گا. گیا تھا دنیا میں تو بشر کی حیثیت سے گیا تھا, اور آج میرا محبوب آئے گا تو نور کی حیثیت سے آئے گا. نوری لباس پہن کر آئے گا, نوری سواری سے آئے گا, نوری بارات ہوگی. جاؤ میرے محبوب کے لیے حلے بہشتی لے کے جاؤ, یہ نورانی کپڑے بھی لے کے جاؤ, اور نورانی سواری براق لے کے جاؤ. بارات دولہا بھی نور ہو, باراتی بھی نور ہو, لباس بھی نور ہو, سواری بھی نور ہو. اب مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم مہوے خواب
جبریل آئے اور جبریل ہمت نہیں پڑ لی بجا لے حضور کو دیکھا. اب حالانکہ ہم لوگ اپنے شاگردوں کو بتاتے ہیں جو آپ کا شیخ، آپ کا استاذ، آپ کا کوئی بڑا بزرگ موے خواب ہو، اس کو جگانے کا باادب طریقہ یہ ہے کہ اس کے پاؤں کو دباؤ. کیا طریقہ ہے؟ بولیے. پاؤں بولو، زور سے بولو. پاؤں دباؤ. جب پاؤں دباؤ گے تو خود ٹوٹ جائے گا. جبریل یہی آپ طریقہ اختیار کر لیتے. جبریل کہیں گے یہ تو سارے بزرگوں کے لیے ہے. مصطفیٰ سب سے عظیم ہے، ایک مثال ہے، تو ان کے جگانے کا علی جو ادب ہوگا وہ بھی بے مثال ہوگا. اور جبریل یا دنیا کا کوئی شخص جو ہے اس ادب کو متعین نہیں کر سکتا ہے، بلکہ اس کا خالق بتائے گا کہ اس کے محبوب کو کیسے جگائے. اب جبریل اللہ سے ملتجی ہوئے، یا اللہ حبیبوں کا یہ نام، یا اللہ حبیب کا یہ نام، یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے، یا اللہ تیرا محبوب سو رہا ہے. حبیب کا یہ نام، تیرا محبوب تو سو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قبل قدمین، قبل قدمین. میرے نبی کا تلوہ چومو. آئے آئے میرے نبی کا بولو تلوہ چومو. تلوہ چومو کیوں؟ اس لیے کہ جبریل کی پیشانی میں کافوری ٹھنڈک ہے، اور مصطفیٰ جب وہ چومیں گے لب جب تلوے سے مس ہوگا تو پیشانی ایٹومیٹک جو ہے وہ تلوے سے مس ہوگی، اور جب میرا محبوب ٹھنڈک محسوس کرے گا تو خود بخود بیدار ہو جائے گا. چنانچہ اب آپ سوچئے جبریل کون ہے؟ سید الملائکہ ہیں، سارے فرشتوں کے سردار ہیں، امام الملائکہ ہیں، اور رسولوں کے سردار ہیں، امام الانبیاء ہیں، امام کائنات ہیں. اب آپ بتاؤ رسول کا جہاں پاؤں ہے جبریل کا وہاں سر ہے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. اللہ اکبر، سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ گئے. سوئے ہیں وہ بظاہر، دل ان کا جاگتا ہے، تلوے سے جن کے کرسی پیشانی مر رہا ہے. اللہ آنکھیں کھلی تو پوچھا جبریل کہیے کیا ہے؟ جبریل بولے آقا خالق بلا رہا ہے. اور نالین پاک پہنے نکلے حرم سے باہر. اجمل صاحب نے یہ شعر میں تھوڑی سی لغزش کیا. اگر وہ حیات ہوتے ہو، میرا ذہن ان کی زندگی میں گیا ہوتا اس طرف، تو میں اجمل صاحب سے ملتا اور میری بات مانتے تھے. اس لیے کہ حدیث شریف میں ہے کہ سرکار نالین پہن کے نہیں گئے، اس لیے کہ نالین کا تعلق کس سے ہے؟ مٹی سے. نالین کا تعلق بشریت سے ہے. حضور کہیں گے صرف نورانیت کے ساتھ. اس لیے اعلیٰ حضرت کی تحقیق انیق یہ ہے سرکار چپل جوتا بولو پہن کر بولو نہیں گئے ہیں. اگر اجمل صاحب آج باحیات ہوتے تو میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا کہ آپ اس کی اصلاح کریں. تو حضرات تو جب سرکار چک گئے تو حضور نے پوچھا کیسے جبریل آ جائے؟ روز تو وہی لے کر آتے تھے، اقرا لے کے آتے تھے، الحمدللہ رب العالمین لے کے آتے تھے. آج کیسے آئے ہو؟ یہ سوتے ہوئے جگا رہے ہو، کیا بات ہے؟ ان اللہ جبریل کہ ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. بتا دو پتہ نانیکوں کو یہ حدیث کے الفاظ ہیں ان اللہ اشتاق الی لقائک یا رسول اللہ. بے شک اللہ آپ کی ملاقات کا مشتاق ہے. حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم حجرے ام ہانی کے گھر سے نکلے، حرم میں آئے،
गुस्ल फरमाया, हुल्ले बहिश्ती ज़ेबे तर किया। जिब्रील अलैहिस्सलाम बुराक लेकर आए थे और वो बुराक जिस जगह जिब्रील बांध कर मस्जिद हराम में दाखिल हुए थे, आज भी वो सुकून मौजूद है, आज भी वो सुकून मौजूद है। मगर ये नजदी हुकूमत वहां पर पहरा लगाए रहते, जहां देख लीजिए कोई मुतव्वा खड़ा है, मैं एक हाथ जो लोग उम्रा करने जाएं, हज करने जाएं, उनको मैं एक पहचान बता रहा हूं कि अगर देखिए कहीं पर मुतव्वा खड़ा है और बहुत टाइट होके खड़ा है, तो समझ लीजिए यहाँ कोई न कोई नबी की अजमत, नबी की कोई निशानी यहाँ पर जरूर मौजूद है। अल्लाह, एक पठान मुझको मिल गया, अफगानी पठान था, तो उसने मुझसे कहा कि तुमने जिस फिगर में जिब्रील ने बुराक बांधा था देखा उसको? पठान अपनी जाता, देखा तुमने उसको? मैंने कहा नहीं। कहा फिर क्या करने मक्का आया? मुझे पढ़ना क्या करने मक्का आया है? किसी ने बताया, कहा चल मेरे साथ में तुझे दिखलाता। तो कहा वो मुतव्वा है, वो मुतव्वा जहाँ बैठा है, जो खड़े खड़े हैं मुतव्वा लोग, वो लाल वाला दुपट्टा जो डाले हुए वही सब है, वहीं पर वो फिगर जो है ना, वही फिगर है जहाँ जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक को उठाया। तो मैंने कहा फिर कैसे करे? तो कहा अभी वहां जब जाओगे ना तुम सलाम पढ़ने के लिए, तो मुतव्वा भगा देगा आपको। तो मैंने कहा कैसे करें? कहा वो कुरान शरीफ रखिएगा। मैंने कहा जा कुरान शरीफ पढ़ो, जा कुरान शरीफ पढ़ो और कुरान शरीफ देखते रहना, और जैसे उनका मुंह उधर होना चूम के सलाम पढ़ के भाग लेना। हज़रात, जिब्रील अलैहिस्सलाम ने बुराक पेश किया और हुजूर से अर्ज किया कि हुजूर सवारी बुराक सवारी 70,000 फरिश्ते आज ये आपकी बैराती है, ये आपकी सवारी है, और हम लोग आपकी रकाब थामने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हुजूर तवक्कुफ करते हैं, हुजूर बोलो तवक्कुफ करते हैं, ठहरे हुए, बैठो बैठो बैठो, जल्दी आओ। पानी बात करबला में 3 दिन सब प्यास रहे हैं, और यहाँ एक रात में क्या करें? दुरूद पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना नबीना मौलाना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अब जिब्रील कह रहे हैं अज्जिल, जल्दी कीजिए। हुजूर ठहरे। जिब्रील कह रहे हैं अरे अल्लाह जल्दी बुला रहा है, मैं फरस्तादा हूँ, मैं लेने आया हूँ, जल्दी कीजिए। हुजूर जिब्रील ने कहा काहे देर कर रहे हैं, अल्लाह जल्दी बुला रहा है, चलिए। हुजूर ने कहा जिब्रील आया है, जरा हे उम्मतियों नाज करो, तेरा नबी तुझे कभी नहीं भूला, तेरा नबी बोलो तुझे बोलो कभी नहीं भूला। अल्लाह अकबर। पैदा हुआ तब याद किया, जा रहा है बुराक आई है तब याद कर रहा है। जिब्रील आज मैं रब से मिलने जा रहा हूं, और अल्लाह ने बुराक जैसी पत रफ्तार सवारी भेजा है, जिसकी रफ्तार का यह आलम है ताहद्दे निगाह इसका एक पांव पड़ता है। इतनी तेज रफ्तारी पर खुदा ने मुझको बुलाया है। कल पुलसिरात जो जहन्नम पर बिछी होगी, जो 50,000 साल की मसाफत होगी, कितना 50,000 साल, एक किनारे से दूसरे किनारे पर पहुंचने में बोलो 50,000 साल लग जाए। मेरी उम्मत कैसे उसको अब वो भी कोई पगडंडी नहीं, कोई शायरा नहीं है, बल्कि बाल से ज्यादा बारीक, तलवार से ज्यादा तेज। मेरी उम्मत उसको कैसे पार करेगी? उम्मत की क्या है?
उम्मत की फिक्र दामन गिर है। जिब्रील ने कहा उम्मत की फिक्र न कीजिए, मैं एक रिस्क लेने वाला हूँ। कहा क्या? कहा जब आपकी उम्मत गुजरेगी पुल सिरात पे तो जिब्रील अपना पर बिछा देगा। जिब्रील अपना बोलो पर बिछा देगा और आपकी पूरी उम्मत मेरे पर के ऊपर से गुजरेगी। अल्लाह अकबर। आप बताओ अभी 10,000 का मजमा हो, एक शख्स गिर पड़े और पूरा मजमा उस पर क्रॉस कर जाए, बोलो हड्डी बूटी बचेगी? इतना बड़ा मजमा, और वो भी किस पर है? बाल से ज्यादा बारीक है, तलवार से ज्यादा तेज है, 50,000 साल की मसाफत है। जिब्रील ने अपना पर रखा है, पूरी उम्मत गुजर रही है। या अल्लाह, जिब्रील के पर का आलम क्या होगा? जिब्रील के पर का आलम क्या होगा? अल्लाह अकबर। अब जिब्रील ने तो इतना बड़ा रिस्की काम ले लिया, मगर हुजूर मुस्कुरा दिए। कहा जिब्रील अगर मेरी उम्मत के लिए सैक्रिफाइस, ये कुर्बानी तुम दे सकते हो या अपना पर बिछा सकते हो, तो मैं ये वादा करता हूँ तेरे पर को जरा से तकलीफ भी नहीं होगी। आला हज़रत खालिद बरेलवी इमाम अहमद रज़ा साहब खुद से वो फरमाते हैं, पुल से उतारो राहे गुजर को, पुल से उतारो राहे गुजर को खबर न हो, और जिब्रील पर बिछाएं तो पर को खबर न हो। क्यों? इसलिए कि सरकार खड़े होंगे पुल सिरात के किनारे और कह रहे होंगे रब्बे सल्लिम रब्बे सल्लिम, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार, अल्लाह मेरी उम्मत को सलामती से गुजार। अल्लाह अकबर। अब आप सोचो जब जिब्रील पर बिछाए हों और वादा सरकार ने कर लिया हो कि तुम्हारे पर को कोई तकलीफ नहीं, और फिर नबी की ज़बान उनकी पूंजी है, नबी सल्लिम सल्लिम कह रहे हैं, तो अब तो उम्मत के लिए कितनी आसान है। अब हुजूर सय्यद कायनात सल्लम उस बुराक पे सवार हुए और सरकार चले आनन बैतुल मुक़द्दस पहुंचे, और बैतुल मुक़द्दस में अंबिया अलैहिस्सलाम सब आए। बोलो आए। आप लोग आए हैं तो बोलो घर से आए हैं कि कब्रिस्तान से आए हैं? बोलिए कहां से आए हैं? बोलिए। और ये नबी लोग कहां से आए हैं? ये नबी लोग कहां से आए हैं? बोलिए। ये सब अपनी अपनी कब्रों से। चंद पैगंबर हैं कि जिनकी कब्र नहीं, मां बकिया सबकी कब्र है। अब हदीस सुनिए, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फी कुबूरिही, नबी अपनी अपनी कब्रों में बाहयात हैं। हम लोग अपने घर में ही बाहयात होते हैं, नबी अपने घर में भी बाहयात, अपनी कब्र में भी बाहयात। अंबिया अलैहिस्सलाम। अच्छा, बुखारी शरीफ की रिवायत है जो मैं पेश कर रहा हूँ, वो भी बड़ी बुखारी शरीफ पढ़ी। हमारे एक शागिर्द इत्तेफाक से नदवा चले गए पढ़ने के लिए, तो जब तक नदवे में पढ़ते रहे मुलाकात नहीं की, हमारे जानते थे कदर डांटेंगे क्या होगा। जब नदवे से फारिग हुए तो आए मिलने के लिए, तो मैंने कहा कहो भाई कहाँ था इतना दिन? अगर नदवा चला गया था पढ़ने के लिए। मैंने लाहौर वाला कहे चले गए थे? शफिया कम था, हम लोग पढ़ाने वाले नहीं थे। कहा अगर चले गए क्या बताएं? मैं कहा अच्छा ये बता, हुजूर की अज़मत के ताल्लुक से जब हदीसें आती हैं, हुजूर की इफ़्तिख़ार, हुजूर की अज़मत, आसार नबूवत के ताल्लुक से जब हदीसें आती हैं, तो उनके मुहद्दिसीन का क्या अंदाज होता है, पढ़ाने का अंदाज क्या होता है। सियासत का तो सब पढ़ाते हैं पढ़ते हैं ना। कहा हजरत
ان کا معاملہ یہ ہے کہ نماز کی جب بحث ہوگی، روزے کی بحث ہوگی، زکوٰۃ کی بحث ہوگی، حج کی بحث ہوگی، بڑے مباحث پیش کرتے ہیں، لیکن جب حضور کی عظمت کی حدیثیں آتی ہیں بڑی تیزی کے ساتھ گزر جاتی ہیں۔ کہا کئی مرتبہ ہم لوگوں نے کہا حضرت اس پہ ذرا سے گفتگو تو کیجیے، کہا چلو 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 بہت لمبا پڑھانا ہے، چلو آگے چلو۔ وہ اپنا ایک واقعہ سنانے لگے، کہنے لگے حضرت مجھے فقہ میں بڑا شوق پیدا ہوا کہ فقہ میں تبور حاصل کروں۔ تو ایک دن میں ان کے یہاں جو سب سے بڑا مفتی تھا اس سے میں ملنے کے لیے گیا، اس کی قیامگاہ پہ ریزیڈنس پہ۔ تو میں نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ فقہ میں مسئلے مسائل میں، فقہ میں مسئلے مسائل میں تبور حاصل کروں اور مجھے اچھی معلومات ہو جائے، تو میں کون سی کتابوں کا مطالعہ کروں؟ بہت غور سے سنیے، کون سی بولو کتابوں کا مطالعہ کروں؟ تو اس نے میرے کان میں کہا، جبھی کمرہ تھا کوئی اور دوسرا نہیں تھا، کان میں کہا پتہ ہے رسمیہ پڑھا کرو۔ پتہ ہے رسمیہ پڑھا، پتہ ہے رسمیہ پڑھا کرو۔ تو کہا وہ تو بائبل کی کتاب ہے۔ نعرہ تکبیر! آج جو لوگ ہیں کم سے کم نعرہ سب لوگ لگائیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، عظمت اعلیٰ حضرت، نعرہ حیدری۔ کہا وہ تو بریلی والوں کی کتاب ہے۔ کہا یہ سب چکر میں مت پڑھو، اگر فقیہ بننا ہے تو فتح حزبیہ پڑھو۔ تیرا کھائیں تیرے غلاموں سے، یہ منکر عجب کھانے وہ والے حضرات۔ بہر کہ بات چل رہی تھی انبیاء علیہ السلام کی حیات کے تعلق سے۔ کیا حدیث میں نے پیش کیا؟ الانبیاء احیاء فی قبور یصلون۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں حیات میں نماز پڑھتے ہیں۔ کیا پڑھتے ہیں بولے؟ نماز پڑھتے ہیں اپنی اپنی قبروں میں۔ انبیاء علیہ السلام اپنی اپنی قبروں میں نماز پڑھتے ہیں، اور آج حضور معراج میں جا رہے ہیں تو آج حضور کی اقتدا میں نماز پڑھنے کے لیے بیت المقدس میں آئے۔ چنانچہ انبیاء علیہ السلام نے حضور سے درخواست کیا کہ آپ آج مصلی امامت پہ چلو فرما ہوں اور ہم لوگوں کو 2 رکعت نماز پڑھائیں۔ حضور نے 2 رکعت نماز پڑھایا، سبوں نے مبارکباد پیش کیا۔ اعلیٰ حضرت والدین فرماتے ہیں کہ نماز اقصا میں تھا یہی سر، آیا وہ مانے اول و آخر، کہ دست بستہ ہیں پیچھے حاضر، تو سلطنت پہلے کر گئے تھے۔ اب حضور فرماتے ہیں دیکھیے یہ اتنا جو سفر ہوا حضور کا، یہ اسرا ہے۔ کیا ہے یہ؟ بولیے زور سے بولیے، اسرا ہے۔ ابھی معراج نہیں ہے، اب معراج یہاں سے کہاں سے؟ بیت المقدس۔ بغیر ثم عرج بی، پھر مجھے اوپر لے جایا گیا۔ تو اتنا یہ اسرا، اب بیت المقدس سے جو سیر لامکانی ہوئی اس کو کیا کہیں گے؟ بولو معراج کہیں گے۔ اللہ اکبر۔ اب معراج حضور کی، اللہ اکبر۔ پہلا آسمان، دوسرا آسمان، تیسرا، چوتھا، پانچواں، چھٹواں، ساتواں، سارے آسمان کو کراس کرتے ہوئے حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم مقام سدرہ پہ پہنچے۔ مقام سدرہ پہ سنیے عجیب باتیں آتے ہیں۔ کچھ اونٹ جا رہے تھے اور مقام سدرہ جبریل کا بولو وطن ہے۔ آپ کا وطن بندوا ہے، حسن پور ہے، حسین گنج ہے، بولو حسن پور ہے، لودھے پور ہے، تو آپ کو یہاں کی ساری جغرافیہ سے آپ واقف ہیں؟ حدیث کہ آپ کھیت جانتے ہیں، کھلیان جانتے ہیں، سب کا گھر جانتے ہیں، لیکن اب بتاؤ جبریل کا وطن کہاں ہے؟ بولو زور سے بولیے۔ سدرہ ہے، اور وہاں کچھ اونٹ جا رہے ہیں۔
حضور نے پوچھا جبریل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل یہ اونٹ کہاں سے آ رہے ہیں کہاں جا رہے ہیں؟ جبریل کہتے ہیں آقا نہیں معلوم. آقا بولو نہیں معلوم. حضور نے فرمایا جبریل ایک اونٹ کو روکو, ایک اونٹ کو روکو. جبریل نے روکا. حضور نے فرمایا کہ یہ باکس جو لگا ہے اتارو. جبریل علیہ السلام نے باکس اتارا. جبریل سرکار نے فرمایا کہ باکس کھولو. کہا حضور اس پہ تالے لگے ہیں. حضور نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم, اس کی چابی ہے. سبحان اللہ, اللہ نے تالا لگایا ہے, مصطفیٰ کو چابی عطا کر دیا ہے. مصطفیٰ کے پاس اس کی مفتاح ہے, چابی ہے کہ مصطفیٰ کے پاس. کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو نہیں کھلے گا. اب جب کھولا انڈے سے بھرا ہوا تو کہا حضور نے فرمایا انڈا بھی کھولو, انڈا توڑو نہیں, کھولو. جبریل ہاں توڑنا اور ہے کھولنا اور ہے. جبریل نے کہا اس پر تالا لگا ہے. حضور نے فرمایا اس کی بھی چابی بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم کہو, تالا کھلے گا. تالا کھل گیا. اب خشخاش کے دانوں سے بھرا ہوا ہے. خشخاش کا دانا بھرا ہوا ہے اور چھوٹا چھوٹا سا دانا خشخاش کا دانا سے بنا ہے. حضور نے فرمایا خشخاش کا دانا کھول. کہا جبریل نے کہا آقا اس میں بھی قفل لگے ہیں, تالا لگا ہے. حضور نے کہا اس کو بھی کھولو. چابی کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم. جبریل نے کھولا. جب کھولا تو دیکھتے کیا ہے, بہت بڑی محفل رسول منعقد ہے. کیا محفل رسول منعقد ہے. اس میں ایک ذاکر خدا و مصطفیٰ بیٹھا ہے اور وہ حضور اللہ کی حمد بیان کر رہا ہے, مصطفیٰ کی نعت بیان کر رہا ہے, مصطفیٰ کی توصیف بیان کر رہا ہے. جبریل نے کہا اے ذاکر خدا و مصطفیٰ, جس خدا کی بات کر رہے ہو اس خدا سے ملنے اس کا محبوب کے معراج پہ جا رہا ہے. اللہ یہ وہی مصطفیٰ ہے. بلغ العلا بکمالہ کشفت دجا بجمالہ حسبت جمیع خصالہ صلوا علیہ. کوئی حد ہے ان کے عروج کی. بلغ العلا بکمالہ. اللہ اکبر. اب حضور سید کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل سے کہا جبریل اور جبریل نے کہا اگر ایک سرے موئے پر فرم فروغ تجلی رسوزت فرم, ایک بال کے برابر بھی اگر حضور آگے بڑھتا ہوں تو تجلی الہی جلا کر بات کرتی. اب میرے اندر سکت نہیں بھی جا سکتا. پھر اب آپ چاہیے اب طرف چلنے. یہ وہابی لکھتا ہے حضور کو پیٹھ کے پیچھے کی خبر نہیں. استغفر اللہ, اس ظالم کو یہ حدیث نظر نہیں آئی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھاتے رہتے تھے اور اگر کبھی بھی نماز میں مقتدیوں کی طرف سے کوئی بھی تساہلی ہوتی تھی تو سرکار جب سلام پھیرتے تھے حضور فرماتے تھے کہ میں تمہارے دل میں جو خشوع ہے اس کو بھی دیکھتا ہوں. جیسے میں آگے دیکھتا ہوں ویسے میں پیچھے دیکھتا ہوں. انی اراکم من ورائی کما اراکم من امامی. جیسے میں تم کو اپنے آگے سے دیکھتا ہوں ویسے اپنے پیچھے سے دیکھتا ہوں. اللہ اکبر. یہ سب حدیثیں وہابیوں کو نظر نہیں دکھارا. نبی کو پیٹ کے پیچھے کی خبر ہے. ارے ظالم بتا, جب جبریل نے کہا کہ اب ہم نہیں جائیں گے, اگر مصطفیٰ کو آگے کا سفر نہ معلوم ہوتا تو ضرور جبریل کی کلائی پکڑتے, جہاں سے لائے ہو چلو وہیں اس کو واپس کرو, لے چلو ہم کو. اللہ اکبر. مگر نہیں, مصطفیٰ جانتے ہیں اب جبریل کی حد تو یہی ہے, جبریل اس سے آگے نہیں جائیں گے. ہاں جہاں جبریل کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے. اب ایک آواز آ رہی تھی, میرے محبوب اور قریب آؤ, اور قریب آؤ, اور قریب آؤ. تنا فضل فکان قاب قوسین او ادنا. حضور قریب ہوئے, اور
उदनो मिन्नी अर्श पे थी लन तरानी को ऊपर। दोनों आवाजों में प्यारी कौन सी आवाज है? अल्लाह अकबर। अब हुजूर सैयदे कायनात कितना करीब हुए, इतना करीब हुए, इतना करीब हुए, इतना करीब हुए। काबा कौसैन और अदना, तो कमान या उससे कुछ कम की दूरी रह गई। कैसे देखा? कुरान ने कहा मा ज़ागल बसर व मा तग़ा, न निगाह झपकी न पलकों ने पजरबी किया, बल्कि टकटकी लगा के देखी। अल्लाह हुजूर सैयदे कायनात वसल्लम ने अपने रब को देखा और जब कुर्बे माबूद में हुजूर पहुंचे तो क्या कहा? अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबात। जानी इबादत, कौली इबादत, माली इबादत सब अल्लाह की। क्या बोलिए? जानी इबादत, कौली इबादत, माली इबादत सब अल्लाह की। इबादत तीन ही है, चौथी इबादत नहीं है। क्या तो जानी इबादत, जानी इबादत जानते हैं? बोलिए मुसलमान हो यार, कम से कम का जाने। अरे करबला का वाक़या रोज सुनते हो ना, जुमा हर मुहर्रम में सुनते हो। शहादत जो क्या है बोलो, जोर से बोलिए। शहादत क्या है? जानी इबादत है। और मस्जिद में बोलो बदनी इबादत है, और रमजान में बोलो माली इबादत। इबादत की बोलो तीन किस्में, जानी, बदनी, माली। अत्तहियातु लिल्लाह वस्सलावातु वत्तय्यिबात। जानी, माली, बदनी सब अल्लाह। देखिए जब कोई किसी के यहाँ जाता है तो कुछ ना कुछ लेके जाता है। अब माओ शुमा के यहाँ कोई शख्स आए तो कुछ ना कुछ लेके आएगा, हैं? इसलिए कि हम मोहताज हैं, और मगर अल्लाह मोहताज इलैह है। उसके यहाँ क्या लेके जाते? सब तो उसी का है। लिल्लाहि मा फिस समावाति वल अर्द, सब अल्लाह का है। आसमान जमीन में सब कुछ देता है, और वो तो सब न खाता है, न पीता है, न उसे जगह से मतलब, न जमान से मतलब, न मकान से मतलब है। सब तो उसी का है। तो वो क्या लेके जाते? क्या लेके गए? तहियात लेके गए, सलावत लेके गए, तय्यबात लेके गए। तो खुदा ने कहा सलामु अलैका अय्युहन नबी व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ए नबी तुम पर सलाम हो, अल्लाह की रहमतें हो और अल्लाह की बरकतें। हमारे मेरे मुस्तफा तीन आपने भी पेश किया, तो जवाब में खुदा ने भी तीन दिया है। आपने क्या कहा? तहियात अल्लाह के लिए, सलावत अल्लाह के लिए, तय्यबात अल्लाह के लिए। तो खुदा ने कहा तहियात लेकर आए हो, सलाम ले लो, हैं? तहियात लेकर आए हो, सलवात लेकर आए हो, या रहमतें ले लो, और तो ये बात से करो, बरकतें ले लो। इधर से भी तीन, उधर से भी अल्लाह। और आला हज़रत फाज़िल बरेलवी फरमाते हैं इधर से थी नजरे शह नमाजें, इधर से थी नजरे शह नमाजें, उधर से इनामे खुसरवी। क्या? इधर से थी नजरे शह नमाजें, उधर से इनामे खुसरवी थे। और सलाम रहमत के हार बुंद कर गुलूए पुरनूर में पड़े। सलाम रहमत के हार बुंद कर गुलूए पुरनूर में पड़े थे। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जलवे। अजब खड़ी थी कि वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले। अजब खड़ी थी वस्ल फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। ये तकरीर मैंने इस शेर को आगाह कर मैंने उस वादियों के इलाके में तकरीर में कह दिया। दूसरे दिन वो लोग आपे से बाहर हो गए। मौलाना मंजूर साहब आए थे, तो अल्लाह और रसूल गले मिला दिया। अल्लाह और
वजू गले मिला दिया। अल्लाह तो जिस्म जिस्मानियात से पाक है। और कह रहे थे मुफ्ती मौलाना बरेली वाले की शेर है, कैसी तकलीफ करता है मौलाना हुजूर। तो दोबारा मैं गया तो मैंने कहा अच्छा इसकी तशरीह करूँगी, बड़े चाहिए लोग। अगर सुनो, हुजूर की दो हैसियत, एक नूरी हैसियत, एक बशरी हैसियत। तो बशरियत जब मुस्तफा की आती थी तो हिजाब हो जाता था, जब मुस्तफा का नूर गालिब होता था तो बेहिजाब होता था। क्या हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जज्बे। अब समझिए, यानी हिजाब भी था और बेहिजाबी भी। बशरियत का तकाजा था हिजाब, नूरानियत का तकाजा था बेहिजाब। हिजाब उठने में लाखों पर्दे, हर एक पर्दे में लाखों जज्बे। अजब बड़ी वस्लो फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। यानी वस्ल और फुरकत ये दो लफ्ज बेचारे जुड़वर हैं, मगर जब से पैदा हुए कभी इन दोनों को इकट्ठा नहीं देखा गया। जहां वस्ल था वहां फुरकत नहीं, जहां फुरकत थी वहां बोलो वस्ल नहीं। आज आप लोग वस्ल की मंजिल में हैं, घर से फुरकत की मंजिल में है। कभी आपके साथ ऐसा नहीं होता है कि वस्ल और फुरकत दोनों एक साथ हो जाए। वाली मेरे मुस्तफा आपके तुफैल वस्ल और फुरकत जो बेचारे जुड़वा भाई थे, कभी इनकी मुलाकात नहीं हुई, मेराज में इनकी भी मुलाकात हो गई। अजब घड़ी थी कि वस्ल और फुरकत, जन्म के बिछड़े गले मिले थे। अल्लाह अकबर। अब अल्लाह ताला ने फरमाया मेरे महबूब तूने मुझे देख लिया, ये तेरी मेराज। क्या बोलो? तेरी मेराज। मेराज का रिजल्ट क्या निकला? क्या निकला कि फर्श वाले अगर मेरे नबी की शान नहीं जानेंगे और मेरे नबी की शान और अजमत के कायल नहीं होंगे तो अल्लाह ताला अपने महबूब को अर्शे बरी पे बुलाकर अपने महबूब की शान दिखला देगा। ये शान दिखला दिया, जहां हुजूर पहुंचे हैं कोई नहीं पहुंच सकता है। मक्के वालों तुम मजलूम, तुम जालिम हो, मक्के वालों तुम बड़े नादान हो, अहमक हो, बेवकूफ हो, तो मेरे महबूब की शान नहीं। देखो जरा महबूब अल्लाह बख्शाया है। अल्लाह अकबर। कुर्सी पर अल्लाह ले सैयदना व शफीअना व नबीना सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह। अल्लाह ताला ने फरमाया तूने मुझे देखा, तेरी मेराज। अब अपनी उम्मत के लिए मेराज का तोहफा ले जाओ। क्या? जोर से बोलिए। इसको सुनाए कि ना सुनाए? मेराज का तोहफा सुनाए कि नहीं सुनाए? मगर वादा कीजिए कि जो इसमें पैगाम होगा उसको अपनाएंगे। बोलिए, जो इसमें बोलो पैगाम होगा उसको अपनाएंगे, तब तो सुनाएंगे वरना नहीं सुनाएंगे। तो उन्होंने कहा ए अल्लाह, हाँ उम्मत के लिए कुछ तोहफा दे दे आए, इसलिए कि उम्मत मेरी मुंतजिर होगी। कोई जब कहीं जाता है तो अपने चाहने वालों के लिए कुछ लेके आता है ना। अल्लाह ताला ने फरमाया अस्सलातु मेराजुल। ए मेरे महबूब जाओ अपनी उम्मत से कहना मेरी मेराज तो रब को देखना और ए उम्मतियों तेरी मेराज नमाज पढ़ना। क्या है? बोलिए। नमाज तक नहीं बोलोगे? नहीं बोलोगे। नमाज तेरी उम्मत की मेराज। हुजूर सय्यदे कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 वक्त की नमाज ले जा, अपनी उम्मत से कह देना ए उम्मतियों मेराज से मैं तुम्हारे लिए तोहफा लेके आया। सुभान अल्लाह। तोहफे की कितनी बड़ी कद्र होती है। अगर कोई किसी को तोहफा पेश करता है तो इंसान उसको महफूज रखता है, उसकी नाकदरी करता है और नहीं करता है। कोई मांगता है तो देता है, नहीं देता है। ये फला का गिफ्ट है, ये फला ने तोहफे में पेश किया। मुसलमानों
آج نماز کی طرف سے غفلت کرتے ہو تو شرم نہیں آتی؟ یا اللہ نے تحفہ دیا اپنے محبوب کے واسطے جو تمہارے پاس ہے، تمہارے لیے اللہ کا تحفہ مصطفیٰ لے کر آئے الصلاۃ میں راجل ہو گئی. جاؤ اپنے اوپر سے کہنا 50 کتنا روز بولیے 50 وقت کی نماز. اب بتائیے 24 گھنٹہ دن رات میں ہوتا ہے، کئی وقت؟ اللہ اکبر. اس کا مطلب ایک نماز پڑھنے کے بعد پھر مسجد سے نکل نہیں سکتے. کہاں جاتے؟ زیادہ تر چائے پی لیتے، ہوٹل میں چلے جاتے، اس کے بعد پھر لوٹ آتے. 50 حضور بھی سبحان اللہ. اللہ کے اتنے بڑے فرما بردار ہے میرے مصطفیٰ. سر تسلیم خم کیا ہے مصطفیٰ نے اپنے رب کی بارگاہ میں. اس لیے محبوبیت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب مان لے اسے. حضور کچھ نہیں بولے، چلو 50 وقت کی نماز پڑھائیں گے. موسیٰ علیہ السلام راستے میں ملے اور موسیٰ علیہ السلام نے مبارک بات پیش کیا اور کہا بمقامی کی رسیدی نہ رسد ہیچ نبی. حضور اس مقام پہ آپ جلوہ گر ہوئے کوئی نہیں پہنچ. ارے میں تو کوہ طورے پہ اللہ سے رب ارنی ارنی کہتا رہ گیا. خدا نے کہا لن ترانی، موسیٰ نہیں دیکھ پاؤ گے. موسیٰ بولو نہیں دیکھ پاؤ گے. حضور آپ کی شان تو کیا کہنا، سبحان اللہ. رب نے آپ کو بلا کے اپنے جلوے کو دکھلا دیا. حضور اچھا امت کے لیے کچھ تحفہ لائے ہیں؟ ہاں کیا؟ 50 وقت کی نماز. موسیٰ علیہ السلام نے کہا آپ کی امت 50 وقت کی نماز نہیں پڑھ پائے گی. اب بتائیے نماز ہمارے لیے آ رہی تھی، ہمارے پیغمبر لے کے آ رہے تھے، فرض کرنے والا فرض کر دیا تھا. یہ بیچ میں موسیٰ علیہ السلام کو کیا پڑی ہے؟ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں آپ کی امت لا تطیقو ان تصلی 50 صلاۃ، 50 وقت کی نماز آپ کی امت نہیں پڑھ پائے گی. انہوں نے کہا پھر کیا کریں؟ اب تو اللہ نے فرض کیا دیا. ارے کہا آپ تو جو کہیں گے کم کر دے گا. اے ظالم وہابی کے بچے سن، موسیٰ علیہ السلام پیغمبر ہو کر کلیم اللہ ہو کر نبی کو مختار سمجھتے ہیں، تو ظالم مجبور کہتا ہے. تجھے شرم نہیں آتی ہے؟ ایک پیغمبر سے عقیدہ سے ایک کلم. اللہ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں